بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بلیک ڈیتھ کو نیو یارک کی زیر زمین دنیا میں اپنے اقتدار اور بالادستی کی فکر تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان چاروں کی موت کے بعد اسے خاموشی کے ساتھ نیو یارک کا بڑا بدماش یا سرگنا تسلیم کر لیا جائے گا۔ میجر جنجوا کی خوشی کے اسباب ایک سے زائد تھے۔ اسے چاروں ڈیوڈ اسٹارز کے پتے فراہم کرنے والے پاکستانی ایجنٹوں نے جنجوا کو بتایا تھا کہ امریکہ میں دہشت گرد اور متعصب یہودیوں کی سازشی بالادستی کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ لوگ برسوں سے 6 ڈیوڈ اسٹارز کی گھات میں تھے، لیکن اپنی ساری معلومات کے جاننے کے باوجود ان میں سے کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے تھے، مگر جنجوا کے ایک گمنام دوست نے ایک ہی وار میں 4 کا صفایا کر دیا تھا۔ آئزیک بیل اس سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر قیدی بن چکا تھا۔ اس کا پیش رو اور داؤدی ستاروں کا بانی راز المیڈا پہلے ہی مرحلے میں پاکستانی سرزمین پر موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ 6 نمایاں اور ممتاز یہودی دہشت گرد ضرور مارے گئے ہیں، مگر ان کی جگہ لینے والے جلد ہی سامنے آ جائیں گے۔ میں نے میجر جنجوا کی باتیں سن کر کہا، میرے لیے یہ ایک عارضی کامیابی ہے۔ تم یہاں کی کہانیوں سے باخبر نہیں ہو، اس لیے ایسا سمجھ رہے ہو۔ یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی سپریم کونسل کے 6 اہم ترین داؤدی ستارے کم و بیش ایک ساتھ مارے جائیں گے۔ اس قیادت کا متبادل 10-20 برس میں بھی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ امریکہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہودی آباد ہیں۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی بھی 7واں داؤدی ستارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سسٹم کی بات ہے۔ اس برادر ہوڈ پر صرف 6 افراد کی گرفت تھی، وہی اس کے تمام اندرونی اور بیرونی رازوں سے واقف تھے۔ 7واں آدمی باہر کا ہوگا، اس کے لیے ہر چیز مشکل اور نئی ثابت ہوگی۔ اپنی کوششوں سے وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس برادر ہوڈ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ کیا پورے امریکہ میں آباد یہودیوں کی صرف یہی ایک تنظیم تھی؟ میں نے ہلکے سے احتجاجیہ انداز میں سوال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ امریکہ کے ہر شہر اور قصبے میں معاشی اور معاشرتی بہبود کے نام پر یہودیوں کی مقامی یا علاقائی تنظیمیں ہیں، جو مقامی معاملات اپنی مرضی سے طے کرتی ہیں۔ اس سے انہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ امریکہ میں وہ اب بھی محبوب مذہبی اقلیت ہے۔ ان کے مفادات کو سخت نقصان پہنچے گا۔ حکومتی سطح پر ان کے مفادات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ صدارتی انتخاب کے امیدواروں سے خفیہ مراعات کے معاہدے کون کرے گا؟ ان کے نمائندے کانگریس اور سینٹ میں بھی ہوتے ہیں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سب ظاہری تماشا ہوتا ہے۔ ان کٹ پتلیوں کو گائیڈ لائن ڈیوڈ اسٹارز ہی دیتے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی مافیا بھی وجود رکھتی ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ صدارتی انتخاب میں مد مقابل آنے والے امیدوار ہر یہودی یا ہر یہودی تنظیم کو اعتماد میں نہیں لے سکتے، لیکن ڈیوڈ اسٹارز کے سربراہ سے مذاکرات میں یہودیوں کے لیے خفیہ مراعات سمیت ہر موضوع پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ جس امیدوار سے بات بن جاتی ہے، ڈیوڈ اسٹارز کا سربراہ اس کی حمایت میں بیان جاری کر دیتا ہے۔ سب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بدماش، دہشت گرد، جرائم پیشہ اور نسل پرست یہودیوں کی ڈیوڈ اسٹارز نامی وہ تنظیم ان کی یکجہتی میں واقعی ایک مرکزی مافیا کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ان کی صفوں میں ڈیوڈ اسٹارز کا کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آئزیک بیل کو قانون کے بے رحم شکنجے سے نکالنے کے لیے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ وہی واقعہ امریکہ میں آباد کسی اور یہودی کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو آئزیک بیل گیپ کے سہارے خم ٹھونک کر اس کی مدد کے لیے میدان میں اتر آیا ہوتا۔ یہ امریکہ میں بسے ہوئے نسل پرستوں کے لیے شاید سب سے بڑا صدمہ ہے۔ ڈیوڈ اسٹارز کی مکمل ترین تباہی کے بعد وہ خود کو یتیم محسوس کر رہے ہوں گے، میجر جنجوا کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شی کو بھی عملی طور پر ختم ہی سمجھنا چاہیے۔ وہ امریکہ کے سرکاری مقاصد کے لیے بنائی ہوئی NGO یا غیر سرکاری تنظیم تھی، جس کی باغ ڈور سازشوں کے تحت ڈیوڈ اسٹارز کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ اگر پیداواری علاقوں میں ہیروئن کی کھپت کے سرکاری ہدف پورے ہو چکے ہیں تو شاید اب اسے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ میجر جنجوا کی وہ بات حرف بے حرف درست تھی۔ شی اور اس کے مقامی مددگاروں کے ذریعے اس وقت تک لاگت سے بھی کم داموں پر ہیروئن فروخت کر کے پاکستان میں 31 لاکھ افراد کو اس کا
کا عادی بنایا جا چکا تھا۔ شی کی وہ کامیابی بہت مہیب اور لرزہ خیز تھی۔ پھر جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ سیاسی اور سفارتی کھیل ہے۔ اس میں ہونے والی دھاندلیوں اور بدماشیوں کا اسی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے میجر جنجوا کی پرخیال باتوں پر غور کرتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہوتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں ہر قدم پر محتاط رہتے ہیں، فون پر مذاق میں بھی کوئی نامناسب لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے سفارتکار ہمارے ملک میں من مانیاں کرتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، پھر بھی بات خفیہ احتجاجی مراسلوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے ساتھ ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، کمزور کو پیس دیا جاتا ہے، شہ زور کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ فکر مت کرو، آج کل نک موڈلے نامی ایک سفارتکار کراچی سے یہاں آیا ہوا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ نیو یارک کے کسی تابوت میں اس کا نام لکھا ہوا ہو۔ تم عظیم ہو، میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ وہ زمانے گئے جب برائی کو نیکی کی قوت سے تباہ و برباد کر کے ختم کیا جاتا تھا، اب بدی کو بدی ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم ان کو ان ہی کی زبان میں جواب دے رہے ہو۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بس میں ان ہی دعاؤں کے سہارے چل رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا، ورنہ موت کے جبڑوں سے بار بار بچ نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ میجر جنجوا سے میری اختتامی گفتگو کی ابتدا تھی، جو کئی منٹ تک چلتی رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج کیا ہوا ہے۔ اسپیکر فون بند ہوتے ہی ویرا بول پڑی، ایک ہی بار میں ڈیوڈ اسٹارز کی صف اول کی پوری قیادت فنا ہو گئی ہے، یہ خلاف برسوں پر نہیں ہو سکے گا، اب ان کی نوحہ گری بے سود ہے، سب مردود مر گئے، جانے سے پہلے نک موڈلے بھی ہاتھ آ جائے تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویرا نے جٹ ٹیلی ویژن آن کر دیا، یہ سلسلہ ختم کرو، ذرا دیکھا جائے کہ ٹیلی ویژن والے کیا خبریں سنا رہے ہیں، ہم ابھی تک تازہ ترین خبریں تک نہیں سن سکے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے خبروں کے چینل پر اشتہارات چل رہے تھے۔ نیو یارک میں رہتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہاں خبروں کے چینل پر عام طور پر سب سے کم اشتہارات دکھائے جاتے تھے، لیکن کوئی اہم خبر آتے ہی ان اشتہارات کا تناسب یک بیک بڑھ جاتا تھا۔ کوئنز ڈسٹرکٹ کے فورٹ ہاؤس میں متعدد داؤدی ستاروں کے قتل کی اہمیت کا اندازہ مجھے یکے بعد دیگرے نمودار ہونے والے اشتہاروں سے ہو رہا تھا۔ وہ دورانیہ معمول سے زیادہ طویل تھا۔ خبروں کی سرخیاں شاید اس اشتہاری وقفے سے پہلے سنا کر ناظرین کو تجسس میں مبتلا کر دیا گیا تھا، اور ان کے صبر کا امتحان لینے کے لیے سکون سے اشتہار دکھائے جا رہے تھے۔ وقفہ ختم ہوتے ہی خبر شروع ہو گئی۔ نیوز کاسٹر نے سب سے پہلے اس روز کی افسوسناک خون ریزی کی خبر شروع کی، اور کیمرہ فوراً ہی اس کے چہرے سے فورٹ ہاؤس کے اجڑے ہوئے احاطے میں منتقل ہو گیا۔ وہ خبر بہت تفصیلی اور طویل تھی، جس میں وقفے سے زندہ بچ جانے والے محافظوں، پولیس افسران اور بینجمن فورٹ کے پڑوسیوں کے مختصر انٹرویو دکھائے جا رہے تھے۔ شاید نیو یارک کے مقامی باشندوں کے لیے وہ سب اہم اور ضروری رہا ہو، ہم دونوں کے لیے وہ ڈرامائی منظر کشی بے مقصد تھی۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ کچلی ہوئی باڑا میں اسٹریچر کے نیچے دبے ہوئے جارج شیلز کو ویرا نے بھیم گن کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے سر کے جھلسے ہوئے ننھے سے زخم کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا تھا، لیکن گولی کے زخم سے یکسر مختلف ہونے کی وجہ سے اسے کسی پراسرار اور نامعلوم ہتھیار کا شکار قرار دیا گیا تھا۔ ویرا کا دوسرا شکار ایان جیکب تھا۔ اس کی داہنی ران گولی سے زخمی ہوئی تھی، بائیں جانب کی پسلیوں میں اسی پراسرار ہتھیار کا جھلسا ہوا قدرے بڑا سوراخ تھا۔ دونوں لاشوں میں پائے جانے والے سوراخوں کا یہ فرق بھیم گن کے قریب اور قدرے دور سے استعمال کا فطری نتیجہ تھا۔ کسی مہلک زخم کے بغیر ایمبولینس کے نیچے کچل کر مرنے والا سولومن ویل واضح طور پر بلیک ڈیتھ کا براہ راست شکار تھا۔ بینجمن فورٹ کی پشت میں لگنے والی گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی سینے کے پار نکل گئی تھی۔ وہ لاش بھی پہیوں کے نیچے کچل دی گئی تھی۔ یقینی طور پر بینجمن فورٹ ہی میری گولی کا نشانہ بنا تھا۔ بلیک ڈیتھ نے محض انتقاماً اسے ایمبولینس کے نیچے روند ڈالا تھا۔ ان 4 داؤدی ستاروں کے علاوہ 3 محافظ بھی مارے گئے تھے۔ بقیہ 4 بری طرح زخمی اور بے ہوش پائے گئے تھے۔ انہیں قریبی اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی تھی۔ ان 4 میں سے 2 کے انٹرویو اسپتال میں ہی ریکارڈ کیے گئے تھے۔ خبریں سننے کے ساتھ ساتھ میں دشمن کے جانی نقصان کا حساب بھی رکھتا جا رہا تھا۔ ان 7 لاشوں کے عوض بلیک ڈیتھ کو اپنے اس آدمی سے محروم ہونا پڑا تھا جسے اس کے آدمی کہیں تلاش نہیں کر پائے تھے۔ ٹونی
نامی اس شخص کی لاش گارڈ روم کے پیچھے واقع تالاب میں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس تالاب کا پانی موٹر کے ذریعے لان اور پودوں کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ خبر میں اسے نامعلوم قاتلوں کا ساتھی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے سر کے عقبی حصے میں کسی کند ہتھیار کا گہرا اور کاری زخم تھا۔ شاید وہ دست بدست مقابلے میں سر پر ضرب پڑتے ہی تالاب میں جا گرا تھا اور پھر اسی کی تہ میں دم توڑ گیا۔ فورٹ ہاؤس کے اونچے چوبی دروازے کے قریب کھڑی ہوئی بڑی ایمبولینس اسکرین پر ایک اسیب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پولیس افسران نے کیبن کی تلاشی لے کر وہ تحریر برآمد کر لی تھی جو بلیک ڈیڈ نے دانستہ چھوڑی تھی۔ کمپیوٹر پر بڑے حروف میں چھاپی گئی ان 2 سطروں کی ٹیلی ویژن پر نمائش کے ساتھ نیوز کاسٹر بتا رہا تھا کہ بعض ماہرین کے اندازوں کے مطابق ہارلم کے فسادات بظاہر دم توڑ گئے تھے، لیکن متعدد انسانی جانوں اور لاکھوں ڈالر کے مالی نقصانات کی بھینٹ لینے والے ان ہنگاموں کی تلخیاں زیر زمین دنیا میں پروان چڑھتی رہی تھی جنہوں نے فورٹ ہاؤس کے المیے کی صورت میں رنگ دکھایا تھا۔ بینجمن فورٹ اپنے گھر میں 3 معزز مہمانوں اور 3 محافظوں کے ساتھ مارا گیا تھا۔ قبر میں ان مقتولین کے ساتھ ہمدردانہ رویے کی موجودگی فطری تھی۔ بلیک ڈیڈ کی تحریر کے باوجود ٹیلی ویژن پر اس واردات کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی گئی۔ بس نامعلوم اور شکی القلب قاتلوں کے خلاف غم و غصے کے اظہار پر اکتفا کیا گیا اور پھر مبصرین کی رائے دہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1-7 بہت قابل رشک سکور تھا۔ ویرا نے مسکرا کر کہا، ہو سکتا ہے کہ بلیک ڈیڈ کا شدید زخمی ہونے والا دوسرا آدمی بھی نہ بچ سکے۔ ان 2 عام کارکنوں کی قربانی دے کر 4 داؤدی ستاروں کو مار لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کے محافظ مفت میں مارے گئے۔ یہ بس مقدر کی یاوری تھی۔ گھیر لیے جاتے تو وہاں سے ہم بھی زندہ نہیں لوٹ سکتے تھے۔ اب یوں چبا چبا کر باتیں نہ کرو، وہاں دور دور تک ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جنگی اصطلاح میں اسے شاید پہل کرنے کا فائدہ کہتے ہیں۔ جو ہم نے اٹھا لیا وہ بالکل بے خبری میں مارے گئے۔ یہ محض اتفاق تھا یا ان 4 کی بد نصیبی کہ تمہارا بنایا ہوا منصوبہ بے داغ ثابت ہوا؟ حملے میں بھی شریک تھا، لیکن میرے جذبات تم سے مختلف ہیں۔ تم دشمنوں کو مار کر اس طرح خوش ہوتی ہو جیسے وہ انسان نہیں کتے بلے رہے ہوں۔ بس اپنی یہ اخلاقیات اپنے ہی پاس رکھو۔ ویرا نے جل کر میری بات کاٹ دی۔ دشمن کو مار کر رونے سے بہتر ہے کہ اسے ہتھیار ہی نہ اٹھایا جائے۔ جنگ جیت کر خوش ہونا انسان کا پیدائشی حق ہے۔ دشمن کی کھوپڑی کو نیزے پر اچھالنے اور ٹھوکروں میں لڑکانے کی روایتی تہذیب سے بھی زیادہ پرانی ہے اور آج تک ہر جگہ دہرائی جاتی ہے۔ تم جیسی خوبصورت عورت کی ایسی شکی القلبی اور بربریت اچھی نہیں لگتی۔ یہ عورت تم نے مجھے کیسے بنا دیا؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں ابھی تک مس ہوں اور ہر مسز ہونے سے پہلے تک صرف لڑکی کہلاتی ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تو جو کچھ بھی ہو، تمہیں قدرت نے اپنی دستے خاص سے بنایا ہے۔ میں تمہیں مزید بنانے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ میں نے اس بحث کے تلخ پہلو سے گریز کرتے ہوئے کہا، تم نے تازہ ترین خبر سن لی ہے، اب مجھے اول خان سے بات کر لینے دو۔ ضرور بات کرو، اب تم اس کی زبان سے اپنی تعریفیں سننے کے لیے بے چین ہو رہے ہوگے۔ اس نے محض مجھے چڑھانے کے لیے بے پرواہی سے کہا، اسے بتا دینا کہ آج کا منصوبہ تم نے بنایا تھا۔ میں بے بسی سے اس پر دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کے منہ لگنا بے سود تھا۔ پچھلی بار میں نے کراچی والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے دانستہ اول خان کے بجائے اپنے فلیٹ فون کیا تھا۔ میں اول خان کے نمبر کو بلیک ڈیڈ کے فون بل پر ریکارڈ ہونے سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس بار مجبوری تھی۔ امریکہ میں ہمارا کام نمٹ رہا تھا، مجھے اس سے کچھ اہم باتیں کرنی تھی۔ تمہارا ڈاک سے بھیجا ہوا لفافہ مجھے اب تک نہیں ملا، لیکن سفارتی تھیلے والا لفافہ مل چکا ہے۔ اگر تم نے مجھے طریقہ نہ بتایا ہوتا تو کوئی بھی یہ تحریر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ گیپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے بغض و عناد سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ امریکی ہمارے اتنے بدخواہ ہوں گے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے بحران میں پھنسے ہوئے ایک رہنما نے پنڈی کے راجہ بازار میں چند کاغذ دکھا کر مجمع کو بتایا تھا کہ خون آشام کتے میرے خون کی بو پر لگے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، اس فکرے کو سیاسی ڈرامے بازی قرار دیا تھا۔ آج گیپ کے 5 کاغذ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ وہ ہماری آزادی اور ایٹمی ترقی کو ہر قیمت پر غصب کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہماری آزادی خدا داد نعمت ہے، جب تک ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماریں گے کوئی اسے غصب نہیں کر سکے گا۔ رہا
ایٹمی پروگرام تو اب تم اس کی فکر مت کرو، مجھے کل ہی کچھ حیرت ناک قائق کا علم ہوا ہے، یہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن کینوب کو بھیجے جانے والے پرزوں میں تخریب کاری کا واقعہ بہت سنگین ہو سکتا تھا۔ تم نے بہت بڑا کام کیا کہ جوابی کارروائی کر کے وہیں معاملہ صاف کر دیا۔ یہاں کوئی ان پر اعتبار نہیں کرتا، ان سے حاصل ہونے والی ایک کیل کو بھی پوری جانچ پڑتال کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام خاموشی اور مکمل رازداری سے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماہرین عالمی فتنہ انگیزیوں سے بے خبر ہیں۔ آئے دن ہمارے اس پروگرام کے خلاف گلگلہ کیوں اٹھتا رہتا ہے؟ میرے سوال پر اول خان خوش ہو گیا۔ یہی ساری کامیابی کی کلید ہے۔ ہر سال 6 مہینے میں ہمارے ماہرین پورے ہوم ورک کے بعد حکومت کے اعمال سے کوئی گمراہ کن خبر لیک کر دیتے ہیں۔ ہمارے دشمن اس راہ پر سر کھپاتے رہتے ہیں جبکہ اصل کام کہیں اور ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آج تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور پروگرام کے مطابق چل رہا ہے، یعنی گمراہ کن خبر ہم خود لیک کرتے ہیں۔ دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے ہمارا کوئی قیمتی راز حاصل کر لیا ہے اور وہ اس کے خلاف جٹ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ ہم جدھر سرخ کپڑا لہراتے ہیں بڑکا ہوا سانڈ اسی طرف دوڑ پڑتا ہے، ہم اسی لمحے کہیں اور جا کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ میں ایٹم اور ایٹمی توانائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن میرا رواں ان کامیابیوں کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ میرا اور کروڑوں پاکستانیوں کا یہی حال ہے، بس چند لوگ ہیں جو اس پروگرام کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ سنا ہے کہ پچھلے برس تجربہ گاہ میں ایٹمی تجربے کیے جا چکے ہیں، وہاں سب کچھ تھا، بس ایٹم بم نہیں تھا۔ یہ تجربے کامیاب ترین رہے ہیں، اتنے کامیاب کہ پاکستان پورے اعتماد کے ساتھ کہیں بھی اصلی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ وقت آئے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ اول خان کا یہ یقین غلط نہیں تھا۔ اول خان ایک سچا اور درد مند پاکستانی تھا، وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے لیے سنہرے خواب اور دل میں نیک تمنائیں سجائے رہتا تھا۔ اپنی خوش فہمیوں کے اظہار میں وہ کبھی حد سے تجاوز بھی کر جاتا تھا، ایسے مواقع پر میں عموماً خاموش ہو جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کی ایٹمی صلاحیتوں کے بارے میں خارا شگاف خوش فہمیوں میں مبتلا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس میدان میں اتنا آگے بڑھ چکا ہو اور خلا میں شب و روز گردش کرنے والے سینکڑوں سراغ رساں سیاروں کی آنکھوں سے کرۂ ارض کے چپے چپے کی نگرانی کرنے والے ان تبدیلیوں سے بے خبر رہیں۔ ریگستانوں کی دھول، سمندر کی گہرائیوں اور زمینی سرنگوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی کڑی جانچ پڑتال کرنے والے ایسے جامع نظام کی موجودگی میں اگر پاکستان نے وہ کچھ حاصل کر لیا تھا جس کے اشارے اول خان دے رہا تھا تو یہ واقعات میرے لیے حیرت انگیز تھے۔ آج تم بہت اچھی اور امید افزا باتیں کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے۔ تم نے غیب کے اصلی کاغذوں کی صورت میں بارود میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، بس تم دونوں اس جہنم سے نکل آؤ تو میں اس بارود کو دیا سلائی دکھا دوں گا۔ یہ 5 کاغذ ہمارے بعد مصلحت گزیدہ اور کمزور دوستوں کی حمایت میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تم چاہو تو ہم کل ہی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ میں نے کن آنکھوں سے ویرا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرے قریب بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ میں اول خان کو کب داؤدی ستاروں کی کہانی سنا کر معروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول خان کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ میرے اختیار میں ہوتا کام پورا ہو گیا ہے تو آتش فشاں کے اس دانے میں رکنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا فون محفوظ ہے؟ ذرا کھل کر کام کی نشاندہی کرو۔ ہم دونوں یہاں دن رات ہی کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ روزی کا انتقام، اس کے بعد شیعہ اور داؤدی ستاروں کی تباہی۔ اس نے بے ساختہ کہا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ان کی تباہی شاید تم دونوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ ان کو اتنا نقصان ضرور پہنچنا چاہیے کہ وہ چند برسوں تک پاکستان کے بارے میں نہ سوچ سکیں۔ انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں ان کی قبریں کھود دی جائیں گی۔ خود ہماری بھی یہی کوشش ہے۔ ابھی تک ہم اپنے ہدف حاصل کر رہے ہیں، قسمت یوں ہی ساتھ دیتی رہی تو آخری اہداف بھی ضرور پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس بار بیرا خاموش نہ رہ سکی اور میری بات کاٹ کر برس پڑی۔ تم اسے چکر میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کھل کر کیوں نہیں بتاتے تم نے کیا تیر مارا ہے؟ اوہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بین الاقوامی کال پر تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ اسپیکر فون پر اول خان کی پرتشویش آواز ابھری۔ میں نے مسکرا کر بیرا کو چڑھانے کے لیے آنکھ ماری اور کہا، تم نے 2 مارے تھے، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی زبان
سے وہ سب دہرا دو۔ اسپیکر فون بہت عمدہ اور حساس تھا، جو قدرے دور کی آوازیں بھی دوسری طرف پہنچا دیتا تھا، مگر ویرا غیر ارادی طور پر اس کی طرف جھک کر اضطراری آواز میں بولی، تمہارے سوچے ہوئے دونوں مقاصد آپ سے تھوڑی دیر پہلے حاصل کیے جا چکے ہیں، پتہ نہیں اسلم یہ بات تم سے کیوں چھپا رہا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اول خان کی بے ساختہ آواز تشکر کے جذبات سے لبریز تھی۔ مجھے امید تھی کہ تم دونوں کا ہزاروں میل کا سفر رائے گا نہیں جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم دونوں نے اتنی مختصر سی مدت میں داؤدی ستاروں کو نیست و نابود کر دیا ہوگا۔ وہ کل 6 تھے جو اپنی تنظیم کے روح رواں تھے۔ موجودہ صورت یہ ہے کہ ان میں سے 5 جہنم واصل ہو چکے ہیں، 6 قید کی ذلتیں اور صعوبتیں سہ رہا ہے۔ تم دونوں کمالات دکھانے کی صلاحیتیں رکھتے ہو، دشمن کے جبڑوں میں گھس کر اس کی آنتیں باہر نکالتے ہو۔ تم دونوں وہ گمنام سپاہی ہو جن کی ناقابل فراموش کارکردگی اور قربانیاں یاد رکھی جاتی ہیں، لیکن ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسلم تم سے یہی سب سننا چاہ رہا تھا، ویرا نے درمیان میں دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور اس نے اپنی زبان پر تالا ڈال لیا۔ تم دونوں کی اس نوک جھوک سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے ولولے ابھی تک تازہ ہیں۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اول خان کی آواز آئی، یہ اسلم اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ میں یہی ہوں اور تمہاری ہر بات سن رہا ہوں، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اب مجھے اپنی ایک بڑی غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں مسلسل اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ تمہاری غلطی؟ اول خان کی آواز متحیرانہ تھی۔ روزی کامیابی کی کہانی سنا رہی ہے اور تم اپنی کسی غلطی کا ذکر کر رہے ہو۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ میں روزی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں بولتا ہوں تو یہ مجھے زبان بندی کے مشورے دیتی ہے، چپ رہتا ہوں تو بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ فلیٹ والوں کو میری طرف سے دعا پیار پہنچا دینا، انہیں بھی بتا دینا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ آپس کے ان جھگڑوں کو تم خود ہی نپٹاؤ، مجھے معلوم ہے کہ ان میں دخل دینے والا آخر میں تم دونوں کا مشترکہ نشانہ بن جاتا ہے۔ اول خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم کڑے وقت سے بچ کر ان خرافات میں صرف اس وجہ سے الجھ جاتے ہیں کہ ابھی تک کسی کو یقین نہیں آ سکا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ جس لمحے یہ راز فاش ہو گیا، ہمارے لیے سکھ چین حرام ہو جائے گا۔ اس بار ویرا نے سنجیدگی سے دخل اندازی کی، آپس کی یہ لڑائیاں نہ ہوں تو تم یقین کرو کہ یہاں کی زندگی بہت پھیکی اور بے کیف ہے۔ اب تم لوگ واپسی کی راہ لو۔ کسی بھی فیصلے کے لیے وقت بہت اہم عنصر ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کیا جانے والا بہترین فیصلہ بھی بدترین نتائج کا سبب بن جاتا ہے۔ کل ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے، فی الحال کچھ کہنا ممکن نہیں۔ میں نے کہا، میں تمہارے پیغام کا منتظر رہوں گا۔ گڈ لک اور اللہ حافظ۔ کل کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ تم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے؟ فون بند ہوتے ہی ویرا نے چٹک کر سوال کیا۔ دھیرج سے کام لو، میں نے پیکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج فون پر بدری ناتھ سے ذرا سی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ صبح اخبارات آ جانے کے بعد اسے میرے دعوے کی صداقت کا یقین آ جانا چاہیے۔ اگر اس نے ڈھنگ سے بات کی تو ایندھن کے ذخیرے کے ساتھ ہی اس سے نیک موڈلے کے بارے میں کچھ خریدنے کی کوشش کروں گا۔ حیرت ہے کہ یہاں ذرا سی عزت افزائی ہوتے ہی نیک کے خلاف ان ساری تلخیوں کو بلا دیا ہے جن کے نتیجے میں اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ داؤدی ستاروں کے دلوں میں چور تھا، وہ تم سے اور ہر ایک سے چھپتے پھر رہے تھے۔ تم نے انہیں آسانی سے مار لیا اور ان کا خون بلیک ڈیڈ کے سر منڈ دیا۔ وہ لوگ سرکاری ہمدردیاں کھو کر اس وقت معطوف بنے ہوئے تھے کیونکہ ان کا بڑا غیب کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے کوئی دشواری پیدا نہ ہو، مگر نک کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ کیا تم اس سے کسی قسم کا خوف محسوس کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ خوف میں کسی سے محسوس نہیں کرتی۔ وہ ایک پرانا سفارتکار ہے، پاکستان سے کسی اہم مشن پر آیا ہے۔ اس کا صفایا ہوتے ہی واقعات کی بہت سی کڑیاں خود بخود مل جائیں گی۔ تم کن کڑیوں کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں سوال کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ابھی تک قصہ زمین برسر زمین ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے مقامی حالات کے تناظر میں دیکھا اور نپٹایا جا رہا ہے۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آئزیک بیل اور دوسرے 4 داؤدی ستاروں پر پاکستان کے واقعات کا سایہ پڑ رہا ہے۔ CIA والے یہ سوچ کر نہال ہو رہے ہیں کہ انہوں نے آئزیک بیل کو بے دستوں پا کر کے اس سے C-130 والی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ نیک موڈلے کو نقصان پہنچا تو یہاں سب چونک پڑیں گے۔ اس کے لیے ہم بلیک ڈیڈ عباس کرمانی یا ہارلم کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر امریکی کیوں مارا جا رہا ہے۔ تم بہت دور کی کوڑی لائی ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ AJ ولسن کے علاوہ یہ سب نیو یارک میں گھیرے جائیں گے۔ یہ شہر ان کی بھرپور توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ بس تم میری بات سمجھ گئے۔
اس مرحلے پر ہم کو ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ بدری سے بات کرنے کے بعد کچھ سوچا جائے گا، میں خود بھی خودکشی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، دوسری طرف بلیک ڈیڈ موجود تھا۔ تم نے خبریں تو سن ہی لی ہوں گی، میری آواز پہچانتے ہی اس نے سوال داغ دیا۔ 11 نمبر کے بارے میں بری خبر سن کر دلی افسوس ہوا، وہ زخم سے نہیں شاید تالاب میں ڈوبنے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ ہمارے دوسرے زخمی کا کیا حال ہے؟ وہ بھی گزر گیا، مزید کسی اور کے مرنے کا امکان نہیں۔ اس کی سپاٹ اور مشینی آواز آئی، سب 2-4 روز میں لوٹ پوٹ کر تندرست ہو جائیں گے۔ 7 جگادری شکاروں کے مقابلے میں یہ ذرا سا نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا مائک کو ان دونوں کے بارے میں بتا دینا، بے فکر رہو، یہ کام فون بند کرتے ہی پورا کر دوں گا۔ اب تم کو ہوشیار رہنا ہوگا، تمہاری خواہش کے مطابق یہ واقعہ تمہارے ہی کھاتے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری عمر اسی شہر میں خطرات سے کھیلتے ہوئے گزری ہے، پانی میں رہنے والے مگر مچھوں کے ساتھ گزارا کرنا جانتے ہیں۔ بس روزی سے یہ کہہ دینا کہ وہ میرے دیے ہوئے تحفے کو احتیاط سے رکھے، اس کا راز کسی بھی قیمت پر فاش نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک ڈیڈ کو CSD کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ اشاروں کنایوں میں بات کر رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس وقت تک بلیک ڈیڈ کے فون کی نگرانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس پوری گفتگو کے دوران میں CSD فعال نہیں ہوئی تھی۔ نیو یارک جیسے گنجان آباد اور بین الاقوامی شہر میں بیک وقت 8 لاشوں کا ملنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ مرنے والوں میں سے 4 کا شمار معززین شہر میں ہوتا تھا اور وہ اپنے مذہبی گروہ کے ممتاز قائدین میں شمار کیے جاتے تھے۔ شہر کے ہر اخبار نے اس واقعے میں اپنے انداز میں شہ سرخیاں اور ذیلی خبریں جمائی تھیں۔ ایک بات سب اخباروں میں مشترک تھی کہ کسی نے بھی اس واقعے میں غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک نامہ نگار کو آئزیک بیل کے بارے میں CIA کے سربراہ کے معاندانہ رویے کی بھنک مل گئی تھی اور اس نے دل کھول کر اسے رگید ڈالا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آئزیک بیل کو رگیدنے کے چکر میں CIA کے ڈائریکٹر نے ایسی بونڈی کارروائی کی تھی جن سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے یہودیوں کی حفاظت سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں شہر کے چھوٹے بڑے بدماش ڈیوڈ اسٹار سے اپنے پرانے حساب چکانے کے لیے میدان میں کود پڑے تھے۔ فورٹ ہاؤس کا المیہ اسی غلط پالیسی کا منطقی نتیجہ تھا۔ ہر خبر میں اس بات کو اچھالا گیا تھا کہ فورٹ ہاؤس کی واردات اگر ہارلم کے فسادات کا شاخسانہ تھی تو ہارلم کا سب سے بڑا غیر سرکاری سرپرست بلیک ڈیڈ تھا، جو اس منظم خون ریزی کے پس منظر پر روشنی ڈال سکتا تھا۔ کسی نے اسے براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا۔ ان ساری چونکانے والی اور سنسنی خیز خبروں سے ہٹ کر میرے لیے وہ چھوٹی سی خبر زیادہ اہم تھی جو آتشی ہتھیاروں کے ایک ماہر کے بیان کے حوالے سے شائع ہوئی تھی۔ اس نے جارج شیلز اور ایان جیکب کے جسموں پر پائے جانے والے 2 زخموں کو لیزر گنز کے استعمال کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ وہ بیم گن کی ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے فورٹ ہاؤس کی خون ریزی میں غیر روایتی ہتھیاروں کے استعمال کی نشاندہی کر دی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔